عظمت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے روح فدائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ علی وقار میں انتہائی ادب اور عقیدت کے ساتھ پورا مجمع ہدیہ درود کا نذرانہ پیش کرے بآواز بلند پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع علم و حکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فقر زمین و زمن سرمائے علم و فن بریلی کے تاجدار غربائے اہل سنت کے علم بردار کنز الکرامت جبر الاستقامت آیت من آیت اللہ یعنی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت مچل کے بولو ہماری جان کا نام ہے اعلیٰ حضرت ہماری شان کا نام ہے اعلیٰ حضرت اور ہماری پہچان کا نام ہے زور سے بولو کیونکہ پیارے اس دور میں اگر عشق رسول کی پہچان ہے تو امام احمد رضا کے نام پر ہے کیونکہ ہماری جان کا نام ہے اعلیٰ حضرت۔ کوئی اگر جب نبی کی عظمتوں پر حملے کیے گئے نبی کی عظمتوں کو گھٹانے کی کوشش کی گئی تو کوئی میدان میں نہ آیا، اگر میدان میں آیا تو رضا علی کا پوتا نبی علی کا بیٹا امام احمد رضا میدان میں آیا اور برجستہ کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وہی اعلیٰ حضرت ادھر آ وہی اعلیٰ حضرت کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ آئیے انہی اعلیٰ حضرت کے نعتیہ دیوان ہدایت کے بخشش سے چند اشعار پیش خدمت ہے، مچل کے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، اور خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ پیارے کدھر جا رہے ہو؟ آؤ رضا کے دامن کرم میں آ جاؤ۔ آج ہم پر بریلوی کہلانے کا بہتان کہ یہ بریلوی ہیں یہ بریلوی ہیں یہ بریلوی ہیں، پیارے ہمیں فخر ہے کہ ہم بریلوی ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ جاؤ اجمیر معلیٰ، کہہ دیجئے سبحان اللہ، چادر غریب نواز کی، گاگر غریب نواز کی، اور چلانے والا بریلوی، پہنچو کلیئر شریف، چادر صابر کلیئر کی، گاگر صابر کلیئر کی، اور چلانے والا کہلایا جائے بریلوی۔ آپ پہنچو محبوب الہی نظام الدین کی بارگاہ میں، چادر چلائی جا رہی ہے محبوب الہی کی بارگاہ میں، گاگر چلائی جا رہی ہے محبوب الہی کی، اور کہا جائے بریلوی۔ آپ پہنچو وارث دیوا کی بارگاہ میں، چادر چلائی جا رہی ہے وارث
پاک کی بارگاہ میں گاگر چڑھائی جا رہی ہے وارث پاک کی بارگاہ میں، اور چڑھانے والے کو کہا جائے بریلوی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب چادر پر حملے ہوئے تو امام احمد رضا نے جواب دیا، جب گاگر پر حملے ہوئے امام احمد رضا نے جواب دیا، غریب نواز کی چھٹی پر حملہ ہوا امام احمد رضا نے جواب دیا، صابر کریت کی 13ویں پر حملہ ہوا امام احمد رضا نے جواب دیا، قطب الدین بختیار کاکی کی 14ویں پر حملہ ہوا امام احمد رضا نے جواب دیا، مولا علی کی 21ویں پر حملہ ہوا، جواب بریلی کے رضا نے۔ پیارے پتہ یہ چلا چھٹی غریب نواز کی ہے، 11ویں سرکار غوث اعظم کی ہے، 13ویں سرکار صابر کریت کی ہے، 14ویں سرکار قطب الدین بختیار کاکی کی ہے، 21ویں مولا علی کی ہے، اور کہلائے جاؤ بریلوی۔ کیوں؟ کیونکہ رضا نے ایمان کو بچایا، رضا نے ہماری پہچان کو بنایا۔ پیارے آج کے دور میں ہی حق سے جلنے والے نہیں، بہت بہتر، بہت بہتر۔ اس دور میں بھی حق سے جلنے والے تھے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا، ایک طرف آدائے ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کرو۔ ایک طرف آدائے دین، ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ بریلی کی رضا کے جو زبان سے جملے نکلے کہ مدینہ منورہ میں مصطفیٰ جان رحمت کی روح اندر مچل گئی، آواز آتی ہے مولانا احمد رضا تم اپنے آپ کو تنہ تنہا مت سمجھنا، جب جب تمہارا قلم چلے گا مصطفیٰ کی رحمت تمہارے ساتھ چلے گی۔ پھر اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، لکھنا شروع کر دیا، ایک طرف آدائے دین ایک طرف ہے حسدی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ تو غوث اعظم جیلانی، محبوب سبحانی، قطب لامکانی، شیخ ربانی، محی الدین عبد القادر جیلانی بغداد معلیٰ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے مولانا احمد رضا تم اپنے آپ کو تنہ تنہا مت سمجھنا، جب جب تمہارا قلم چلے گا غوث اعظم کی غوثیت تمہارے ساتھ۔ مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت ملی، غوث اعظم کی غوثیت ملی، رضا کا قلم نہ رکا، پھر لکھنا شروع کر دیا، ایک طرف آدائے دین ایک طرف ہے حسدی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ تو اجمیر معلیٰ سے سرکار معین الدین اجمیری کی روحانیت ارشاد فرماتی ہے، اے مولانا احمد رضا تم اپنے آپ کو تنہ تنہا مت سمجھنا، جب جب تمہارا قلم چلے گا، جب جب تمہارا قلم چلے گا معین الدین کی نصرت تمہارے ساتھ۔ پھر رضا نے قلم اٹھایا، لکھنا شروع کر دیا، ایک طرف آدائے دین ایک طرف ہے حسدی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ تو پر محررہ مطہرہ کی سرزمین سے حضرت سرکار شاہ برکت اللہ محرروی کی روحانیت ارشاد فرماتی ہے، اے مولانا احمد رضا تم اپنے آپ کو تنہ تنہا سمجھ رہے ہو، تم اپنے آپ کو تنہ تنہا مت سمجھو، جب جب تمہارا قلم چلے گا برکت اللہ کی برکت تمہارے تو پیارے نوٹ کرو، مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت ملی، غوث اعظم کی غوثیت ملی، غریب نواز کی نصرت ملی، برکت اللہ کی برکت ملی، ایسی ملی کہ آج ساری دنیا کہتی نظر آ رہی ہے وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اوروں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ اور ہمیں کہنے نہ دیا جائے
کہ سب ان سے جلنے والوں کے، زور سے بولو، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. ہاں پیارے، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فیروزاں ہے آج. آؤ اعلی حضرت کے دامن کرم میں آؤ، اور اعلی حضرت کے دامن کرم میں آؤ گے نا تو قسم رب کعبہ کی اللہ والوں کی بارگاہ کی حاضری کا صرف مل جائے گا. ہمیں کہہ لینے دیا جائے کہ یہ کس نوشاہ نے بڑی ہی شان سے شادی رچائی ہے، یہ کس نوشاہ نے بڑی ہی شان سے شادی رچائی ہے، فرشتوں کی جماعت دیکھنے بارات آئی ہے. یہ کس نوشاہ نے بڑی ہی شان سے شادی رچائی ہے، فرشتوں کی جماعت دیکھنے بارات آئی ہے. نہ الجھو نجدیو، نہ الجھو نجدیو اللہ کے تم پاک ولیوں سے. ہاں آج کہتے ہو غریب نواز کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہیے، شرک ہے. غریب نواز کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہیے، شرک ہے. صابر پاک کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہیے، شرک ہے. ارے سنو، نہ الجھو نجدیو اللہ کے تم پاک ولیوں سے. یہ ایسے شیر ہیں جن کی مدینے تک رسائی ہے، ایسے شیر ہیں جن کی مدینے تک رسائی ہے. پیارے، جب تمہیں دل کے اندر عشق مصطفیٰ کا نور جگمگانا ہے تو اللہ والوں کے دامن کرم میں آنا ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ سے مانگو، اللہ سے، اللہ سے مانگو، اللہ سے. غوث سے مت مانگو، ولی سے مت مانگو، علی سے مت مانگو. زور سے بولو، علی، علی. ارے کس کا نام ہے علی؟ ارے جس سے ولایت چلی اسی کا نام ہے علی. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ایک شخص بولا آپ بڑا علی کا ذکر کرتے ہو، آپ بڑی علی کی بات کرتے ہو، آپ بڑا علی کا تذکرہ کرتے ہو، ہمارے دماغ میں علی نہیں آتا. میں نے کہا نا ہنجار سن لے، علی جب کعبے میں پیدا ہوا تو کعبے کی دیوار پھٹ گئی. ارے علی جب کعبے میں نہ آیا تو تیرے دماغ میں کیسے آئے؟ علی جب کعبے میں نہ آئے تو تیرے دماغ میں کیسے آئیں گے؟ فوراً کہنے لگا بڑا علی کا تذکرہ کرتے ہو، علی ہے کون یہ تو بتاؤ. میں نے کہا تو علی کو نہیں جانتا؟ فوراً کہنے لگا ہم نہیں جانتے. میں نے تو یہ بتا کیا دنیا کے اندر تو نے کسی ایسے ولی کی تاریخ پڑھی ہے کہ نماز کا وقت ہو حجرے میں چلا جائے اور مسجد نبوی کی امامت کرے؟ فوراً کہنے لگا ہاں ہاں ہم نے پڑھی ہے. میں نے بتا وہ کون ہے؟ کہ اس کا نام وارث پاک ہے. نماز کا وقت ہوتا تھا حجرے میں چلے جاتے تھے. آج قوم کو گمراہ کیا جاتا ہے، آج گمراہ کرتے ہیں کہ وارث پاک نماز نہیں پڑھتے تھے. ارے ناوکارو سوانے پڑھ کر دیکھو، سرکار وارث پاک اذان کا وقت ہو حجرے میں چلے جائیں اور مسجد نبوی کی امامت. تو بتاؤ ان سے بڑا نمازی کون ہوگا؟ ہاں پیارے، غور کرنے کی بات، کسی کو بدنام مت کرو کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. ہاں یہ بات ہے کہ نماز پڑھتے دکھائی نہیں دی. ارے تم ملک ہند میں وہ مدینہ منورہ میں نظر کیسے آئے؟ فوراً کہنے لگا ہاں ہم نے پڑھی ہے، وہ وارث پاک ہیں، حجرے میں چلے جاتے ہیں، مسجد نبوی کی امامت کرتے ہیں. میں نے کہا وارث کو پہچانتا ہے اور وارث کے ابا علی کو نہیں جانتا، کیونکہ وارث کے ابا کا نام علی ہے. پھر میں نے کہا یہ بتا کیا تم نے دنیا میں کسی ایسے ولی کی تاریخ پڑھی ہے جس نے 12 سال کچھ نہ کھایا ہو؟ مچل کے بولو کہ ہاں ہم نے پڑھی ہے. میں نے کسی ایسے ولی کی تاریخ پڑھی ہے
جس نے اپنی نماز جنازہ خود پڑھائی ہو؟ تو کہنے لگا ہاں ہم نے پڑھی ہے۔ میں نے کہا کون ہے؟ کہ اس کو علاء الدین صابر کلیر کہا جاتا ہے۔ میں نے کلیر والے صابر کے باپ کا نام علی ہے، کلیر والے صابر کے باپ کا بھی نام علی ہے۔ پھر میں نے کہا یہ بتا کیا تو نے کسی ایسے ولی کی تاریخ پڑھی ہے کہ جس نے ایک وقت میں 90,000 لوگوں کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیا ہو؟ کہنے لگا ہاں ہاں ہم نے پڑھی ہے۔ میں نے کہا یہ بتا کیا تو نے کسی ایسے ولی کی تاریخ پڑھی ہے کہ جس نے اشارہ کرا دیا اپنے مرید سے تو سارا پانی کانسے میں آ گیا؟ فوراً کہنے لگا ہم نے پڑھی ہے۔ میں نے بتا وہ کون ہے؟ کہ اس کو غریب نواز کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا غریب نواز کو پہچانے، وہ غریب نواز کے ابا علی کو نہیں جانتا۔ غریب نواز کو پہچانتا ہے، غریب نواز کے ابا علی کو نہیں جانتا۔ تو میں نے کہا یہ بتا کیا تو نے دنیا میں کسی ایسے ولی کی تاریخ پڑھی ہے کہ جس نے مدرسے میں بیٹھ کر اور ڈوبتی ہوئی ناؤ کو کنارے پہ لگا دیا؟ فوراً کہنے لگا ہاں ہاں ہم نے پڑھی ہے۔ میں نے بتا تو نے کسی ایسے ولی کی تاریخ پڑھی ہے جس نے ٹھوکر مار کر مردوں کو زندہ کر دیا ہو؟ فوراً کہنے لگا ہاں ہم نے پڑھی ہے۔ میں نے بتا اس کا نام کیا ہے؟ کہ اس کا نام سرکار غوث اعظم جیلانی ہے، محبوب سبحانی ہے، قطب لامکانی ہے، وہ تو بغداد کے دولہ ہیں۔ میں نے بغداد کے دولہ غوث اعظم کو جانتا ہے اور غوث کے ابا علی کو نہیں پہچانتا۔ پیارے غوث کے ابا علی کو تو پہچانو، ارے علی ہی تو ہے جس سے ولایت چلی، اسی کا نام ہے علی۔ پیارے اللہ والوں کے دامن کرم میں آؤ، پھر وہیں آ جاؤ، اللہ والوں کے دامن کرم میں آؤ، اور جب تم اللہ والوں کے دامن کرم میں آ جاؤ گے تو پھر یہی کہتے رہو گے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر کی روشنی میں کہ چھوڑ کر انہیں کی چوکھٹ کو مت جائیے، چھوڑ کر انہیں کی چوکھٹ کو مت جائیے، صدقہ پنجتن ہر گھڑی پائیے، صدقہ پنجتن ہر گھڑی پائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ پیارے یار کر لو، پیار کر لو، بیڑا جب کسی کو یار بناؤ گے تو پیار ہو جائے گا، مگر ایسا پیار مت کرنا کہ رات کے 3 بجے اب کان سے لگے پھسر 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 پھسر، ہاں کیونکہ یہ پیار جہنم میں لے جائے گا۔ ارے پیار کرو تو سرکار وارث پاک سے کرو، پیار کرو تو سرکار محبوب الہی سے کرو، پیار کرو تو سرکار علاء الدین صابر کلیری سے کرو، پیار کرو تو سرکار قطب الدین بختیار کاکی سے کرو، پیار کرو تو سرکار غریب نواز سے کرو، پیار کرو تو سرکار غوث اعظم سے کرو، پیار کرو تو کربلا کے دولہ سے کرو، پیار کرو تو مولا علی سے کرو، اور پیار کرو تو مصطفیٰ جان رحمت سے کرو۔ ہاں وہ کون کہتی اللہ سے مانگو، اللہ سے، اللہ سے مانگو، اللہ سے، اللہ سے مانگو، اللہ سے، اللہ کے سوا کسی سے مت مانگو، غوث سے مت مانگو، ولی سے مت مانگو، علی سے مت مانگو، نبی سے مت مانگو، کسی سے مت مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ ہی دے گا۔ رات بھر بستی والوں سے چلا چلا کے کہتے رہے اللہ سے مانگو، اللہ سے، اور جب صبح کے 6 بجے تو ناشتہ بی بی سے مانگے، پکڑ لیا مولانا ذیشان القادری صاحب نے ناوکار، ادھر آ، کون کو دھوکہ دیتا ہے؟ رات بھر تو کہتا رہا اللہ سے مانگو، اللہ سے، ناشتہ بی بی سے کیوں مانگتا ہے؟ اللہ سے مانگ، اللہ دے گا۔ فوراً کہنے لگے مولوی صاحب آپ نہیں سمجھتے، مولانا ذیشان القادری ارشاد فرماتے سن،
بخاری ہم سمجھتے ہیں، ترمذی ہم سمجھتے ہیں، ابو داؤد ہم سمجھتے ہیں، ابن ماجہ ہم سمجھتے ہیں، مشکات ہم سمجھتے ہیں، تیری بات نہیں سمجھیں گے؟ بتا تو صحیح ماجرا کیا ہے؟ فوراً کہنے لگا کہ ہم ناشتہ بیوی سے اس لیے مانگتے ہیں کہ ہم بیوی کو اللہ نہیں سمجھتے۔ لپک کر مولانا ذیشان القادری صاحب نے کہا نا وقار، یہ تو بتا کون سا سنی مسلمان غوث اعظم کو اللہ سمجھتا ہے، کون سا سنی مسلمان غریب نواز کو اللہ سمجھتا ہے، کون سا سنی مسلمان صابر پاک کو اللہ سمجھتا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی، تو دنیا والے سے مانگتا ہے، سنی مسلمان اللہ والے سے مانگتا ہے۔ ہاں، اللہ سے مانگو، اللہ سے، اللہ سے مانگو، اللہ سے، اللہ سے مانگو، اللہ سے۔ پیارے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلو گے تو کامیابی ملے گی، سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ 2 منزل کا مکان بناؤ جینے کی ضرورت، 5 منزل کا بناؤ تو لفٹ کی ضرورت، اور اس سے اوپر جاؤ تو ہیلی کاپٹر میں بیٹھو، اور اس سے اوپر جاؤ تو جہاز میں، اور اس سے اوپر جاؤ تو راکٹ میں، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اور اگر اوپر سے پھینکو، بولو بولو، اوپر سے تو ڈائریکٹ۔ الحمدللہ ہم تو وسیلے والے ہیں، ہاں، اور جو وسیلے کا منکر ہے اوپر سے نیچے تک سوچ لو کدھر جانا ہے۔ اللہ دے گا، اللہ بھائی میرے، سیدھی بات، دل کی کھڑکی کھول کے دل میں بسا لو، اللہ نور ہے۔ بے شک کیا اللہ کے نور کی تجلی برداشت کر سکتے ہو؟ ارے اللہ کے نور کی تجلی موسیٰ نہ برداشت کر سکے؟ بے شک کوہ طور کا پہاڑ ہے، مولا مجھے اپنا جلوہ دکھا دے، موسیٰ لن ترانی، تو میرا جلوہ نہیں دیکھ سکتا، اصرار کیا، ضد کر بیٹھے، مولا جلوہ دکھا، آواز آتی ہے موسیٰ اگر جلوہ دیکھنا چاہتے ہو تو کوہ طور پر آ جاؤ۔ غور کرو غور، کوہ طور کے پہاڑ پر پہنچے، چڑھنا چاہتے ہیں، آواز آتی ہے موسیٰ جوتیوں کو اتار کر آؤ۔ بے شک پہاڑ کہاں پر ہے؟ زمین پر۔ آواز کیا آ رہی ہے؟ میرا جلوہ دیکھنا چاہتے ہو تو جوتیوں کو اتار کر آؤ۔ جوتی اتاری، پہنچے، سوئی کی نوک کے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں حصے کر دیے جائیں، سوئی کی نوک کے لاکھوں کروڑوں حصے کر دیے جائیں، اس ایک حصے کے برابر اللہ نے جلوہ دکھایا، پہاڑ جل کر خاک ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ بے شک بے شک موسیٰ کون ہے؟ نبی۔ ہم کون ہیں؟ امتی۔ ارے جب نبی نور کی تجلی برداشت نہ کر سکے تو ہم کیسے کریں؟ اب جو آپ کے دروازے پر آئے کہے کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے، غوث سے مت مانگو، ولی سے مت مانگو، علی سے مت مانگو، تو میں آج آپ کو ذہن دے کر جا رہا ہوں، ایسا جواب دے کر جا رہا ہوں کہ 24 نمبر دروازے سے بھاگ جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں، جیسے ہی کوئی آئے نا کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے، اس سے یہ کہو، یہ بتاؤ آپ کے گھر میں لائٹ جلتی ہے یا نہیں؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ لائٹ جلتی ہے، فوراً کہے گا ہاں جلتی ہے، کہ کہاں سے آئی ہے؟ کہ لٹھے سے آئی ہے۔ کہ لٹھے پر کہاں سے آئی؟ کہ پاور سے آئی ہے۔ کہ پاور پر کہاں سے آئی؟ کہ بڑے آفس سے آئی ہے۔ کہ وہاں کہاں سے آئی؟ کہ جو 33,000 کی سپلائی ہوتی ہے وہاں سے آئی ہے۔ تو فوراً اس ملا سے کہنا کہ 33,000 کی سپلائی سے گھر کی لائٹ جلا؟ واہ 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 ڈائریکٹ جلا؟ فوراً کہے گا نا، 33,000 سے جلائیں گے تو گھر میں آگ لگ جائے گی، جلانے لائق ہی نہیں رہے۔ ہاں، تو پھر اس سے کہنا کہ 33 سے نہیں جلا سکتا تو 11,000 سے جلا لے، واہ 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 11,000 سے جلا کرنا، پھر بھی آگ لگ جائے گی۔ کہ کیوں؟ کہ لائٹ کو گھر میں جلانے کے لیے کنورٹ کرنا پڑتا ہے۔ 33,000 کی سپلائی کو 11,000 میں کنورٹ کیا، 11,000 کی سپلائی کو 440 میں کنورٹ کیا، جب ہمارے گھروں میں روشنی ہوتی ہے۔ تو بلا تشبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہے، اللہ نے اپنا نور مصطفیٰ کو دے دیا، مصطفیٰ نے اپنا نور علی کو دے دیا، امام حسن کو دے دیا، مولا حسین کو دے دیا، غوث اعظم کو دے دیا، معین الدین اجمیری کو دے دیا، قطب الدین بختیار کاکی کو دے دیا، بابا فرید گنج شکر کو دے دیا، انہوں نے اپنا نور علاؤ الدین صابر کلیہ کو دے دیا، انہوں نے اپنا نور
سرکار محبوب الہی کو دے دیا، مخدوم جہانگیر اشرف کرنانی کو دے دیا، انہوں نے اپنا نور وارث بیگا کو دے دیا، وہاں سے یہ نور چل کر ماہرہ مطہرہ آیا، اور ماہرہ مطہرہ سے یہ نور امام احمد رضا تک پہنچا، امام احمد رضا سے یہ نور ہمارے تک آیا بلا تشویش۔ جب ہمارے تک نور آیا تو ہم نے وہ نور اعلیٰ حضرت سے لے لیا، اور جب نور لیا تو دل بھی روشن ہو گیا، گھر بھی روشن ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا پیارے؟ ہاں، دل کی کھڑکی کھول کر دل میں بسانے کی باتیں ہیں یہ۔ ہاں، گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر بستی بستی کڑیا کڑیا گھومنے والے، چلو جماعت میں چلو، چلو جماعت میں چلو، چلو جماعت میں چلو، چلو جماعت میں چلو، اور جیسے ہی رجب کا چاند نظر آئے لوگ کہیں اجمیر شریف چلو۔ ہاں، یہ گھوگر جا رہے ہیں، گھر گھر کنڈی بجا رہے ہیں، یہاں کنڈی بجانے کی ضرورت نہیں، چاند نظر آیا اجمیر شریف چلو۔ پیارے کیوں؟ کیونکہ اجمیر میں وہ بیٹھا ہے جو ہندوستان کا بادشاہ ہے، جب تک اس کی بارگاہ میں چادر نہ چڑھائی جائے تب تک حکومت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے سوچا اجمیر شریف جانے سے رکوا دو، تو غریب نواز کی روحانیت نے ارشاد فرمایا داڑھی والا نہ آئے گا، چوٹی والا آئے گا اور حکومت لے کر جائے گا۔ آ جاؤ اجمیر شریف، یہ دودھیا گنبد، سنہرا کلش، جنتی دروازہ، اللہ جنتی دروازہ۔ ذہن میں بات بتائیے کیا ہے؟ جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمان کے اوپر، دروازہ اجمیر شریف میں۔ معاذرہ کیا ہے؟ ہمارے دادا پیر حضور مظہر اعلیٰ حضرت، کہہ دیجئے سبحان اللہ، اجمیر شریف حاضری کرنے پہنچے، مل گیا وہ نانا کا کرتا، نواسے کا پاجامہ، ہاں، کپڑے کا ناپ دینے کا تمیز نہیں ہے، نبی کا اختیار انچی ٹیپ سے ناپے۔ نبی بڑے بھیا تھے، نبی ہماری طرح تھے۔ فوراً کہنے لگا السلام علیکم، دادا حضور نے خاموشی اختیار کی، پھر کہتا السلام علیکم، دادا حضور ارشاد فرماتے کیا بات؟ کہہ رہے حضرت ہم نے سلام کیا، تو حضور مظہر اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں یہ اجمیر شریف کا اسٹیشن ہے، میں تو سمجھ رہا ہوں کوئی کہہ رہا ہے سموسے گرم، کہ نہیں حضرت ہم نے سلام کیا۔ دادا حضور ارشاد فرماتے ہیں ہم اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں جو غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری کرتے ہیں۔ فوراً کہنے لگا اچھا اجمیر شریف سے آ رہے ہیں؟ کہ جی ہاں۔ حاضری دی؟ کہ بالکل دی۔ کہ جنتی دروازے پر گزرے؟ کہ بالکل گزرے۔ کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو فوراً حضور مظہر اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ ہم جنتی ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اتنا کہا تو وہ وہابڑا سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کی ٹوپی کو سونگا، سینہ مبارک کو سونگا، ہاتھ کو سونگا، جوتی کو سونگا۔ ذہن میں خیال آ گیا سرکار مظہر اعلیٰ حضرت آپ کی علمی لیاقت کا دنیا لوہا مانتی ہے، اس کو فوراً جواب کیوں نہ دیا؟ تو روحانیت ارشاد فرماتی ہے اے ندیم رضا حشمتی، ولی کے دشمن کو اس کی جگہ تک پہنچانا تھا۔ ہاں، فوراً کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مولوی صاحب ہم نے حدیث مبارکہ میں پڑھا ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے جنتی کے جسم سے ایسی خوشبو نکلے گی کہ میلوں کا راستہ مہک جائے گا، مگر آپ سے تو کوئی خوشبو آتی ہی نہیں ہے۔ تو بردستہ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں نابکار ایک ہی حدیث پڑھ کر رہ گیا، دوسری حدیث نہ پڑھی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جہنمی کے اوپر جنت کی خوشبو حرام کر دی ہے۔ تو جہنمی میں جنتی، تجھے خوشبو لگ کیسے جائے گی؟ تو فوراً کہنے لگا حضرت ایک بات بتائیے، کہ پوچھئے کہ یہ جنتی دروازہ کیسے؟ جنت تو ساتوں آسمان کے اوپر ہے، اجمیر میں دروازہ کیسے آ گیا؟ تو سرکار مظہر اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں یہی سنا
یہ نہ سنا آقا ارشاد فرماتے ہیں جنت ماں کے قدموں کے نیچے. سبحان اللہ. کہ حضرت اس کا معاملہ کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جنتی دروازہ سرکار قطب الدین بختیار کافی کے دور میں نہ بنوایا گیا، یہ جنتی دروازہ سرکار بابا فرید گنج شکر کے دور میں نہ بنوایا گیا، یہ جنتی دروازہ محبوب الہی نے بنوایا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ غریب نواز میں وظیفے میں مشغول تھا کہ یکایک میری آنکھ لگ گئی. یکایک جب آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جانب سے مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے، ساتھ میں صدیق اکبر بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، امام حسن اور حسین بھی ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے علی سنو، جو اس راستے سے گزر جائے گا وہ جنتی ہو جائے گا، جو اس راستے سے گزر جائے گا وہ جنتی ہو جائے گا. محبوب الہی کی آنکھ کھل گئی، فوراً مزدوروں کو بلایا، دروازہ تعمیر کرایا، نام رکھ دیا جنتی دروازہ. آؤ، وہ تو نہایت سستا سودا، کہہ دیجئے سبحان اللہ. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. نبی کے دامن کرم میں آؤ، اور نبی کے دامن کرم میں آؤ گے تو پیارے عاشق وہی ہے. یہ سن لو، نماز فرض، روزہ فرض، حج فرض، زکات فرض، مگر رد وہابیہ فرض اعظم ہے. یہ کون بتائے گا؟ رد وہابیہ فرض اعظم ہے. یہ بھی یاد رکھو، فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں وہابی کے سن کھانا مثل سور کے ہے. فتاوی رضویہ شریف ہے، میرے باپ کی کتاب نہیں، اعلیٰ حضرت کی ہے. وہابی کے سن کھانا مثل سور کے ہے. جو قربانی کے حصے کیے جاتے ہیں نا، ان میں 6 حصے اگر سنی کے ہیں اور 1 حصہ اگر وہابی گستاخ رسول کا ہے تو وہ سارے حصے بیکار ہو گئے. اللہ. تو پیارے ایمان کیسے بچے گا؟ ایمان ایسے بچے گا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں للہ الحمد میں دنیا سے، زور سے بولو. اور ان کے بارے میں بھی اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی، کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیو. کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، کتنے بھی کلمے پڑھا لو، کتنے بھی نمازیں پڑھا لو، کتنے بھی روزے رکھوا لو، پیارے یہ روزے، یہ نماز میدان محشر میں منہ پر مار دیے جائیں گے. اگر تمہیں سچا عاشق بننا ہے تو نبی کے دامن کرم میں آ جاؤ اور یہی پڑھتے رہو. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اسی طرف گئے تھے. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ، وما علینا الا البلاغ. پھول کی سیر چمن، پھول سنے شاد رہے، باغ میں جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عزیزان محترم، آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے وہ نورانی منظر دیکھیں گے جس کا آپ کو ہی نہیں ہم سب کو بھی بڑی ہی بےتابی سے انتظار ہے. آج جو بچے جن کا قرآن کریم مکمل ہوا، ان سبوں کے سروں پر حوصلہ افزائی کی نیت سے، غور کیجئے، حوصلہ افزائی کی نیت سے سروں پر تاج رکھے جائیں گے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.